اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بالنصر العزیز کا دورہ جرمنی 4 ستمبر 2023 بروز سوموار۔ قسط دوم رپورٹ عبد الماجد طاہر، ایڈیشنل وکیل التبشیر، اسلام آباد UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 2 اکتوبر 2023۔ حضور کی ملاقات سے دل نہیں بھرا، کاش ایسا ہوتا کہ یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہوتی اور ہم حضور کی شخصیت کا نظارہ کرتے چلے جاتے۔ یہاں آخر خلیفہ سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے رضاکاروں میں بنی نوع انسان کی اس قدر بے لوث خدمت کے جذبہ کا منبع دراصل ان کے خلیفہ کی ذات ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس سفر کا خلاصہ دراصل خلیفہ کی صحبت میں چند لمحات گزارنے کی سعادت ہے۔ خلیفہ وقت کے خطبات سے میں نے سیکھا کہ ہمیں صرف اچھائی اور محبت پھیلانا چاہیے، اور آپ کا دین اور آپ کی جماعت ہی پوری دنیا میں امن کی ضمانت ہے۔ بوسنیا سے آنے والے وفد کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق 11:25 پر ملک بوسنیا سے آنے والے وفد کی حضور انور کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی۔ بوسنیا سے 41 افراد پر مشتمل وفد جلسہ سالانہ میں شامل ہوا۔ حضور انور نے مہمانوں سے دریافت فرمایا کہ آپ کو جلسہ کیسا لگا۔ اس پر دوستوں نے عرض کیا کہ جلسہ بہت اچھا تھا، ہم سب مطمئن ہیں۔ حضور انور نے فرمایا جو جلسہ پر پہلے آ چکے ہیں ان کو جلسہ میں پہلے سے کوئی بہتری نظر آئی؟ اس پر ایک دوست نے عرض کیا کہ جلسہ ہر سال بہت اچھا تھا، اس دفعہ نئی جگہ تھی، یہاں بھی منظم تھا، ہمیں کوئی کمی نظر نہ آئی۔ یہ دوست بوسنیا میں نیشنل سیکرٹری تبلیغ ہیں۔ بعد ازاں بعض احباب نے اپنی انگوٹھیاں تبرک کروائیں۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ آئندہ ماہ آپریشن ہونا ہے۔ حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ایک خاتون نے عرض کیا کہ میرے لیے اور میرے عیال کے لیے دعا کریں، 4 سال سے ہمارا بچہ نہیں ہوا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ بوسنیا سے آنے والے ایک تاریخ کے پروفیسر حارث ہوسچ صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں جلسہ پر آنے سے قبل مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے اور قابل صد احترام خلیفہ ہم سے خطاب کریں گے۔ میں قدر خوف زدہ تھا اور کسی قدر تحفظات رکھتا تھا، ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ چونکہ احمدیوں کے بارے میں اس قدر وسیع جلسہ اور ان کے مذہبی رسومات کے بارے میں مجھے تفصیل سے علم نہیں تھا، کیونکہ میں بنیادی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس سے قبل مجھے اس قدر اچھے لوگوں کے درمیان وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ جلسہ میں ہر چیز کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور ہر کوئی اپنے کام پر لگا ہوا تھا۔ عظیم تقریب، تنظیم اور خوبصورتی سے منظم خلیفہ کی پہلی تقریر کے بعد میرا ذہن صاف ہو گیا تھا۔ میں لوگوں کا پیچھا کرتا تھا، وہ کیسے بولتے تھے اور کیا کہتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا، میں یہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں خود کو محفوظ پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے مجھے برا نہیں کہا، نہ ہی مجھے اس حسد یا اجنبیت کی آنکھ سے دیکھا گیا یا کسی بات پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام باتوں میں جو بات میرے لیے قابل رشک اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے، جس کا تجربہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے قبل کبھی نہیں ہوا، وہ خلیفہ کی زیارت اور قریب سے آپ کی گفتگو تھی۔ مجھے سکون محسوس ہوا، جیسے میری پیٹھ سے کوئی پتھر گر گیا ہو۔ میں پریشان تھا مگر اب بے فکر ہو گیا ہوں۔ میں مطمئن لوٹ رہا ہوں، بلا شبہ علم سے مالا مال، نئے اور اچھے لوگوں سے مالا مال ہوں جن سے میں ملا ہوں۔ بوسنیا سے آنے والی ایک خاتون مہمان امینا مویانووچ صاحبہ بیان کرتی ہیں رضاکاروں کی تنظیم بہت اچھی تھی۔ خواتین کے حصہ میں ترجمہ کے مسئلہ کی وجہ سے ہم بعض پروگرام کی پیروی نہیں کر سکے، کیونکہ خواتین کے حصے میں کوئی ترجمہ نہیں تھا۔
حضور کی تقریر کا ترجمہ میرے لیے ہماری خواتین کی گروپ لیڈر نے کیا۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ ہمیشہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور ان کے ترجمے سے ہوتا ہے۔ حضور نے نصیحت کی کہ مسلمان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں اور اپنے علم کو عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے وہ امت کی موجودہ حالت کو بدل سکتے ہیں۔ دوسرے دن ایک بار پھر ترجمے میں مسئلہ ہوا تو ہماری خواتین ترجمہ سننے کے لیے مردوں کے حصے میں تھے، اور خواتین نے ظاہر کیا کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات ان کے منظم انداز، اخلاص کی وجہ سے دل سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ حضور کا خطاب خواتین کے لیے بہت معاون تھا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہنے والی خواتین کی زندگیوں سے بہت سی مثالوں کا ذکر کیا۔ اتوار کے پروگرام میں حضور نے بنیادی اسلامی اصولوں، دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بات جاری رکھی کہ ہمیں ہر کام میں بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور انصاف کریں گے تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے اور معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ حضور کی تمام باتیں ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اب خدا کی مدد سے ہم بوسنیا واپس جائیں گے، نئے مختلف تجربات سے مالا مال ہو کر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ بوسنیا سے آنے والے ایک احمدی دوست سالم آلچ بیان کرتے ہیں، صحت کی خرابی کے باوجود اس قدر لمبے سفر پر روانہ ہونے کی واحد وجہ خلیفہ وقت سے ملنے کی خواہش اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی تڑپ اور کشش تھی، تاکہ ان مقبول گھڑیوں میں انسان خدا کے حضور مقبول دعاؤں کی سعادت حاصل کر لے۔ اس سفر سے قبل میرے پاؤں میں سوزش کی وجہ سے شدید درد تھا اور چلا نہیں جا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ جب سے اس سفر پر نکلا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضور کی ملاقات سے دل نہیں بھرا۔ کاش ایسا ہوتا کہ یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہوتی اور ہم حضور کی شخصیت کا نظارہ کرتے چلے جاتے۔ بوسنیا سے آنے والی ایک خاتون اندیرا حیدر صاحبہ جو ریڈ کراس کی سیکرٹری ہیں بیان کرتی ہیں، فرینکفرٹ میں خلیفہ سے ملاقات انتہائی پرمسرت رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ ہر انسان کی بھلائی چاہتے ہیں اور سب کے لیے اچھا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ مجھے امام جماعت احمدیہ کو براہ راست سننے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم جیسے عام لوگوں کے لیے صرف کیا، جنہیں وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کا پرتپاک مسکراہٹ اور برکتوں سے بھرے الفاظ کے ساتھ استقبال کیا۔ جماعت احمدیہ اور ہیومینٹی فرسٹ مختلف دشواری کے باوجود ہمارے ملک میں جس اخلاص سے خدمت خلق کے کام کو کر رہی ہیں، یہاں آخر خلیفہ سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے رضاکاروں میں بنی نوع انسان کی اس قدر بے لوث خدمت کے جذبہ کا منبع دراصل ان کے خلیفہ کی ذات ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس سفر کا خلاصہ دراصل خلیفہ کی صحبت میں چند لمحات گزارنے کی سعادت ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف انسانوں کو جماعت احمدیہ نے کس قدر وحدت کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ تمام بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانے میں اور دنیا کو بہتر بنانے کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے سلسلہ میں اس تجربے نے مجھے باہمت بننے میں میری سمجھ کو گہرا کر دیا۔ اس موقع نے نہ مجھے صرف مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرنے کی تقویت بخشی، بلکہ مجھے انسانی ہمدردی کی کوششوں اور بین المذاہب مکالمے کے فروغ میں مزید شامل ہونے کی ترغیب دی۔ ملک مونٹی نیگرو سے آنے والے ایک مہمان روزمیر آسمانووچ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جلسہ کا پروگرام تعلیمی اور متنوع تھا۔ دنیا بھر سے اپنے پیارے دوستوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں تقریب میں موجود ہم آہنگی اور تمام شرکاء کے بہترین لیکچر سے بہت خوش ہوا ہوں۔ خلیفہ سے ملاقات ناقابل فراموش ہے۔ میں اپنے ساتھ مونٹی نیگرو میں خوبصورت یادیں، علم اور نئی دوستیاں لے کر واپس جا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا علم مجھے مزید پڑھنے،
مذہب کے بارے میں جاننے اور معاشرے کا زیادہ ذمہ دار رکن بننے کے لیے متاثر کرے گا۔ میسیڈونیا سے آنے والے وفد کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق میسیڈونیا سے آنے والے وفد نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی سے شرف ملاقات پایا۔ میسیڈونیا سے آنے والے وفد کی تعداد 49 تھی۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ وہ نظم پڑھنے والا نوجوان نہیں آیا۔ اس پر مبلغ سلسلہ نے عرض کیا کہ امسال بائرن نہیں آیا۔ جلسہ سالانہ کے آخری دن جو گروپس کی صورت میں نظمیں پڑھی گئی تھی اس میں میسیڈونیا کے گروپ نے بھی نظم پڑھی تھی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا میں نے دیکھ لی تھی۔ حضور انور نے فرمایا جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو جلسہ کیسا لگا؟ اس پر ایک خاتون نے عرض کیا کہ جلسہ بڑا منظم تھا، میں آئندہ بھی جماعت کے لیے کامیابیوں کی امید رکھتی ہوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ میں 20 سال سے احمدی ہوں، ہر سال جلسہ پر آتا رہا ہوں، اب میری عمر 66 سال ہو گئی ہے، نام رمضان احمد ہے۔ حضور انور نے فرمایا بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوا ہے، 66 سال میں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ موصوف نے عرض کیا کہ 1995 میں میں نے عہد کیا تھا کہ جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو زندگی وقف کر دوں گا اور جماعت سے کچھ نہ لوں گا، اب تبلیغ کرتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کافی نہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہ کریں تبلیغ بھی کریں۔ اس پر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک دوست نے عرض کیا میرا نام جعفر ہے، میں پرانا احمدی ہوں، اپنی طرف سے اور جماعت کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ میسیڈونیا میں ایک مبلغ سلسلہ موجود ہے، ہماری جماعت کے لیے بھی ایک مبلغ کو بھجوایا جائے۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ میسیڈونیا میں جو اس وقت مبلغ ہیں اور زبان سیکھ رہے ہیں وہ ان کی جماعت سے 160 کلومیٹر دور ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا مبلغ سلسلہ ہفتہ میں ایک دفعہ اس جماعت میں جاتے رہیں۔ میسیڈونیا کے وفد میں شامل ہونے والے 49 افراد کے وفد میں سے 19 احمدی مسلمان، 16 غیر جماعت مسلمان اور 14 عیسائی مہمان تھے۔ لیو بینکا ایتو وسکا صاحبہ جو ایک عیسائی صحافی ہیں جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں جلسہ سالانہ کی تنظیم بہت اعلیٰ سطح پر تھی، یہ میرے لیے ایک خاص اعزاز ہے کہ میں ایک اتنے بڑے اور منظم پروگرام کا حصہ بن سکی جس میں مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ بات اس نعرے کی تصدیق کرتی ہے کہ صرف محبت ہی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتی ہے۔ سیناد راسیمو صاحب جو ایک مسلمان صحافی ہیں اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد کے مختلف موضوعات پر خطابات نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ مقدونیہ کے ایک صحافی ہونے کی وجہ سے خاکسار کو جلسہ پر بہت سے احمدی مسلمانوں سے بات کرنے کی توفیق ملی جنہوں نے ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے بات کی۔ میں جلسہ کی صفائی اور تمام تنظیم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ کا ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، واقعی طور پر دکھائی دیا اور اسی ماٹو کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایک عیسائی مہمان زاگورکا آرسووسکا صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں دوسری دفعہ جلسہ پر شامل ہوئی ہوں اور آپ کی تنظیم اور آپ کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ خلیفہ وقت کی خطابات سے میں نے سیکھا کہ ہمیں صرف اچھائی اور محبت پھیلانا چاہیے اور آپ کا دین اور آپ کی جماعت ہی پوری دنیا میں امن کی ضمانت ہے۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک عیسائی مہمان سویتلانا وسکانسووا صاحبہ جلسہ کے مناظر دیکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں میں اس سال پہلی دفعہ جلسہ میں شامل ہوئی ہوں۔ سب سے متاثر کن آپ کی نظم و ضبط، صفائی اور اتنی بڑی تعداد میں رضاکارانہ خدمت کرنے والے تھے۔ امید ہے کہ آپ کا پیغام مزید پھیلے گا اور آپ ہر جگہ محبت بانٹنے والے بنیں۔ ایک عیسائی خاتون ڈانکا کاپوشفسکا صاحبہ جلسہ سالانہ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں میں پہلی دفعہ جلسہ میں شامل ہوئی ہوں اور ان باتوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں، رضاکاروں کی مسکراہٹ سے، نماز کے دوران مکمل خاموشی سے، نظم و ضبط سے
اور اتنی بڑی تعداد کے لیے ہمیشہ گرم اور لذیذ کھانا پیش کرنے سے۔ میں اس تجربے کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور آپ کے پیغام محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کو لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ سربیا اور کروشیا سے آنے والے وفود کی ملاقات۔ اس کے بعد ملک سربیا اور کروشیا سے آنے والے وفود نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ یہ ملاقات 11:40 پر شروع ہوئی۔ حضور انور نے مہمانوں سے دریافت فرمایا کہ آپ کو جلسہ کیسا لگا۔ اس پر ایک عیسائی دوست نے عرض کیا کہ جلسہ بہت اچھا لگا۔ ایک دوست نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا کہ میں سربین گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں۔ ایک مہمان خاتون نے عرض کیا کہ میں وکیل ہوں اور جرنلسٹ بھی ہوں اور آج کل بطور جرنلسٹ کام کر رہی ہوں۔ ایک دوسری مہمان خاتون نے عرض کیا کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں، ملک کروشیا سے ہوں۔ حضور انور نے فرمایا انصاف کے ساتھ اخبار کے آرٹیکل لکھو۔ ایک عرب دوست نے عرض کیا کہ میرا تعلق سیریا سے ہے لیکن میں کروشیا میں رہتا ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں۔ ایک 14 سال کا بیٹا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اسکول جاتا ہے۔ کروشیا سے ایک سابق ممبر پارلیمنٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کل وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں۔ حضور انور نے طلباء کو قلم اور بچوں کو چاکلیٹ عطا فرمائی۔ سربیا سے ایک صحافی اسٹینکیک صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، باوجود ایک آرتھوڈاکس عیسائی ہونے کے اور باوجود انٹرنیٹ میں آپ کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا مواد پڑھ کر میں آپ کی جماعت سے بہت متاثر ہوا۔ آپ لوگوں کے سسٹم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں بہت ہی افسردہ ہوں کہ ہم احمدیت کی حقیقی تعلیم دنیا میں وسیع پیمانے پر پھیلا نہیں سکے۔ ہم نے آپ کے ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا ہر قدم پر مشاہدہ کیا۔ ہمیں نہ انتظامیہ اور نہ ہی 46,000 افراد میں کوئی بری بات نظر آئی۔ ہر جگہ امن تھا، ہر ایک نے دوسرے کی عزت کی، اسی طرح جس طرح آپ کی تعلیم ہے۔ میں اس قدر متاثر ہوں کہ میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں آپ کی جماعت کی بہت تعریف کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ کی جماعت دن بدن بڑھے اور آپ کی حقیقی تعلیم اور محبت کو دنیا پہچاننے والی ہو۔ سربیا کے ایک دوست اوروس میٹووک صاحب بیان کرتے ہیں، مجھے اس سال کے جلسہ سالانہ کی دعوت ملی تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جلسہ میں آ کر مجھے جماعت کو سمجھنے کا موقع ملا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کی کمیونٹی عالمی طور پر باہم متصل ہے۔ سب سے زیادہ بیعت کی تقریب نے میرے پر روحانی اور جذباتی اثر ڈالا۔ پہلے لمحہ سے ہم سب نے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے ایک بھی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جو کچھ بھی کہا گیا وہ کسی طرح میرے جسم اور دماغ سے گزرا اور کپ کپی طاری ہو گئی، جو مجھے روحانی طور پر اللہ کے قریب تر لے گئی۔ بیعت کی وجہ سے مجھے آنسو آ گئے۔ ایک صحافی خاتون پلیجرا سنیا صاحبہ، جن کا تعلق کروشیا سے ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ جلسہ میں شامل ہوئی۔ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ میرا پہلا جلسہ تھا جس میں شامل ہوئی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں ضرور دوبارہ جلسے میں شامل ہونے کے لیے آؤں گی۔ بے شک میں مسلمان نہیں بلکہ میرا تعلق عیسائی مذہب سے ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پر نمازوں کا ماحول دل چھونے والا تھا اور میں بہت ہی اطمینان محسوس کرنے لگی، جیسا کہ میں میڈیٹیشن کر رہی ہوں۔ مزید وہ کہتی ہیں، کیونکہ میں صحافی ہوں اس لیے مجھے مردانہ اور زنانہ دونوں طرف جانے کا موقع ملا اور ہر جگہ مجھ سے برابری کا سلوک کیا گیا۔ مجھے امن و سکون محسوس ہوا جیسا کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ ترکی اور آذربائیجان سے آنے والے مہمانوں کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق ترکی اور آذربائیجان سے آنے والے مہمانوں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز سے شرف ملاقات پایا۔ ترکی سے 11 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا اور آذربائیجان سے ایک دوست سلامو وقار صاحب شامل ہوئے تھے۔ ترکی سے آنے والے وفد میں صدر لجنہ اماء اللہ ترکی مکرمہ یاسمین صاحبہ اور ان کی فیملی ممبران شامل تھے۔ وہاں سے لوکل معلم قبلائی چل صاحب بھی شامل تھے۔
حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے دریافت فرمایا کہ آپ کو جلسہ کیسا لگا؟ سبھی نے عرض کیا کہ ہمیں جلسہ بہت اچھا لگا، سارے انتظامات بہت اچھے تھے۔ صدر صاحبہ لجنہ سے حضور انور نے گفتگو فرمائی کہ آپ کی رپورٹس مجھے ملتی رہتی ہیں۔ صدر صاحب لجنہ نے حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی کہ خدا تعالی ہمیں بہتر رنگ میں کام کرنے کی توفیق دے۔ حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور توفیق دے۔ ایک ترک مہمان جنگیز آئیدن صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جلسہ میں شامل ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں جلسہ سے متعلق ہر چیز بہت اچھی تھی، اچھی آرگنائزیشن تھی۔ ہمارا جس طرح استقبال کیا گیا اور جس طریق سے ہر ایک ہم سے پیش آیا، اس سے ہمیں دلی خوشی ہوئی۔ جلسہ پر ہمیں مدعو کرنے پر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور انور کے خطاب کے متعلق لکھتے ہیں آیات قرآنیہ سے مزین یہ خطاب بہت پیارا اور مؤثر تھا۔ ایک ترک نوجوان جان مرد صاحب ہیمبرگ سے جلسہ میں شامل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اس جلسہ میں شامل ہو کر میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احمدیوں کے دلوں میں فتح اسلام کے لیے ایک نہ بجھنے والی آگ جلا دی ہے۔ جان مرد صاحب نے جلسہ کے آخری دن تحریری بیعت کرنے کے بعد حضور انور کے دست مبارک پر بھی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یاسمین ممش صاحبہ ایک ترک خاتون ہیں اور پیشہ کے اعتبار سے ٹیچر ہیں۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ جلسہ پر جرمنی کے شہر ہگن سے تشریف لائی تھی۔ انہوں نے حضور انور کا غیر مسلم احباب سے خطاب سنا۔ وہ لکھتی ہیں حضرت خلیفہ صاحب کا یہ خطاب میرے نزدیک الہامی تھا۔ جلسہ کا ماحول مجھے بہت پسند آیا۔ اتنے بڑے اجتماع کے باوجود اتنے زیادہ امن اور سکون سے ہر کام کا ہونا مجھے تسکین قلب عطا کرتا رہا۔ اتنے زیادہ لوگوں کا صرف رضائے باری کے لیے اکٹھا ہونا اور پھر ان سب کا محبت کی لڑی میں پروئے ہونا ایک غیر معمولی حیران کن بات تھی۔ مختصر یہ کہ وہاں جو کچھ کہا گیا اور جس سوچ کا اظہار کیا گیا مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اس دن میں نے ایک پزل کے ہر حصہ کو اپنی اپنی جگہ فٹ بیٹھتے دیکھا۔ ایک ترک مہمان نے کہا خلیفہ سے ایسی شعائیں محسوس ہوتی ہیں جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ان شعاؤں نے تمام حال کو بھر دیا تھا۔ آذربائیجان سے آئے ہوئے مہمان سلام وقار صاحب نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا میرا جماعت کے ساتھ پرانا رابطہ ہے۔ جماعتی افراد کے میرے ساتھ برتاؤ نے میرے اندر یہ سوال پیدا کیا کہ کس طرح ممکن ہے کہ سبھی اتنی اچھی تربیت کے مالک ہوں۔ تو خلیفۃ المسیح کے ساتھ ملاقات اور اس کو دیکھنے کے بعد میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا۔ جماعت میں نے کسی کو کسی طرح مجبور کرتے نہیں دیکھا۔ یہ تربیت کے لیے ہر کسی کو وقت دیتے ہیں۔ یہ سب کو ہی اپنے اندر سمونے والے لوگ ہیں۔ دوران بیعت میں نے اصل اسلام میں داخل ہونے کی تصویر کو محسوس کیا کہ اوائل اسلام میں جس طرح بیعت کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور نبی یا خلیفہ کی چھتری تلے امان پاتے تھے، اسی امان میں اپنے آپ کو محسوس کیا۔ دوران ملاقات خلیفۃ المسیح کے نورانی وجود نے میری توجہ کو اپنی طرف کھینچے رکھا۔ ہنگری اور رومانیہ سے آنے والے وفود کی ملاقات۔ اس کے بعد ملک ہنگری اور رومانیہ سے آنے والے وفد نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی سے شرف ملاقات پایا۔ ہنگری سے 40 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا، جس میں سے 9 مقامی مہمان اور 31 پاکستانی احمدی دوست تھے۔ رومانیہ سے 4 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا۔ حضور انور نے دریافت فرمایا آپ کو جلسہ کیسا لگا؟ اس پر رومانیہ سے آنے والے ایک نوجوان نے عرض کیا کہ جلسہ بہت اچھا لگا، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ ہنگری سے آنے والے ایک دوست نے عرض کیا کہ جلسہ بہت اچھا لگا، یہاں نیا ماحول دیکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ حضور انور نے مربی سلسلہ کی اہلیہ کو ہدایت فرمائی کہ تبلیغ کیا کریں۔ تبلیغ کی طرف توجہ کم ہے، مقامی احمدی کم ہے، تبلیغ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہنگری سے آنے والے ایک مہمان نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں بہت محبت ملی ہے۔ حضور انور امن کے قیام کے لیے کوششیں فرما رہے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ جلسہ پر بہت خوشی ہوئی۔
آئندہ بھی جلسہ پر آیا کروں گا۔ ایک دوست نے جو ہنگری سے آئے تھے عرض کیا کہ میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا اجتماع دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ یہاں امن دیکھا ہے۔ ہنگری میں بہت تعصب پایا جاتا ہے۔ میں وہاں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں۔ حضور انور نے فرمایا خدا تعالیٰ ہنگری میں امن پیدا کرے۔ رومانیہ سے ایک نوجوان احمدی دوست آدریان مشاد صاحب جلسے میں شامل ہوئے۔ موصوف نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا احمدی بھائیوں کے درمیان دوستانہ اخوت جو اس سے پہلے ٹی وی اسکرین پر دیکھی تھی، اب خود اپنے مشاہدہ سے دیکھ کر بہت دلی خوشی اور سرور کے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ جلسہ کی حاضری بہت زیادہ تھی۔ یہ بھی میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد کا ایک جگہ پر منظم انداز سے اکٹھے ہونا اور پرسکون طریق سے سارے انتظامات کا چلتے جانا میرے لیے پہلا اور نیا تجربہ تھا۔ بیت میں شمولیت میرے لیے ایک پر از جذبات کیفیت تھی۔ یقیناً اس پرکیف احساس سے میرا دل بھر آیا تھا اور آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محسوس شدہ حالت کو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔ ایک رومانین خاتون کارمن صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں حضور انور کا خطاب سنا اور اسلام کی پرامن تعلیم سے میں اب واقف ہوئی ہوں۔ جلسہ اور حضور کے خطاب کے بعد میں اپنے دل میں امن اور سکینت کا مضبوط احساس ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ مجھے ایسا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میری خواہش ہے کہ ایسے نیک خیالات میری اپنی قوم میں بھی پروان چڑھیں۔ جس طرح جماعت احمدیہ خواتین کو عزت دیتی ہے، دنیا میں کوئی دوسرا اتنی عزت نہیں دیتا۔ ایک ہنگری مہمان جو کہ لیگل ایڈوائزر ہے نے کہا خلیفہ کا خطاب بہت اچھا تھا اور آپ کا پیغام کہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ خلیفہ کی ہمدردی صرف جماعت احمدیہ تک محیط نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ خلیفہ کی شخصیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر خلیفہ کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ آج میرا اسلام کے بارے میں تصور مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ آپ کے خلیفہ نہایت ہی ہمدرد اور پرامن لیڈر ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں، جبکہ آج ان کی بہت ضرورت ہے۔ ہنگری سے آنے والے ایک مہمان ساوا وینسے صاحب نے، جنہوں نے اپنی کمیونٹی فلاح و بہبود کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کے سینکڑوں ممبر ہیں، اپنے لوگوں کی قانونی مشاورت اور مدد کے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں۔ اپنی گزر اوقات کے لیے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے جماعت سے رابطہ اور دوستانہ تعلق ہے۔ ایک تقریب میں ان سے رابطہ ہوا اور پھر تعلق استوار ہوتا چلا گیا۔ اب اتنے قریبی فیملی ممبران ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس جلسہ کی دعوت میں پوچھا کہ میں اپنے 12 سال کے بیٹے کو بھی جلسہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس عمر کے بچے اپنا وقت اور توانائی آن لائن سرگرمیوں میں برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی جماعت کے بچے جلسہ کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ یہ ماحول میرے بیٹے کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ انسانیت کی خدمت اور لوگوں سے محبت اور عزت کا تعلق قریب سے مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نیت کے ساتھ ساوا وینسے صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جلسہ میں شامل ہوئے۔ موصوف نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جلسہ کا ماحول اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ بہت سے ملکوں میں جانے اور پروگراموں میں شرکت کرنے کا موقع ملا، مختلف اقوام اور افراد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، مگر ایسا دوستانہ اور باہمی احترام والا ماحول آپ کا ہی خاصا ہے۔ 50,000 لوگ ایک ہی سمت میں ایک ہاتھ پر انسانیت کی خدمت کے لیے، دنیا کے امن کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یہ ایک عجیب روحانی تجربہ ہے۔ حضور سے ملاقات ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ یہ خوشگوار یادیں سرمایہ حیات ہیں۔ آپ لوگ صرف نعرے نہیں لگاتے، صرف باتیں نہیں کرتے، بلکہ خلیفہ صاحب جو فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کے امن کے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ کے پیروکاروں کے لیے آپ کے الفاظ نہایت اہم ہیں اور سب مل کر خلیفہ کے الفاظ کو اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ خلیفہ صاحب بتاتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے اور جماعت وہ محبت انسانوں سے کر کے دکھاتی ہے۔ مونیکا می ہیلر صاحبہ
جو ایک آن لائن شاپ چلاتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جلسہ میں شامل ہوئیں۔ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ میرا جماعت سے پہلا رابطہ ہے۔ مجھے آپ کے مذہب کی باتیں بڑے قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، جو بہت خوشگوار اور حیران کن تجربہ تھا۔ ہر لحاظ سے مجھے ہر پہلو ہی مثبت لگا۔ کوئی خرابی کی بات جو مسلمانوں کے بارے میں میڈیا میں بتائی جاتی ہے نظر نہیں آئی۔ اپنے 2 بچوں کے ساتھ جلسہ میں شریک ہوئی، دوسروں کی اقدار اور عقائد قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ حضور کے خطاب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ افسوس، یورپین اقوام نہ آپ کی اقدار سمجھتی ہیں نہ پہچانتی ہیں۔ آپ کی اقدار اسلام کا حسین چہرہ ہے۔ آرنلڈ گاشپر صاحب، جو کہ پیشے کے اعتبار سے شیف ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جلسے میں شریک ہوئے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلسے میں ایسے تھا جیسے ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور وقت گزارنا جو دنیا کے بارے میں اور دوسری اقوام کے بارے میں ذات، قومیت اور رنگ و نسل سے ماوراء ہو کر سوچتے ہیں، ایک عجیب خوشکن تجربہ تھا۔ روز بہت کچھ اور ہر روز نیا سیکھنے کو ملا، جیسے انسانوں کی آپس کی ہمدردی اور عزت و احترام سے رہنا۔ ہم یورپ کی روما کمیونٹی سے ہیں، ہماری بہت سی اقدار مشترک ہیں۔ خلیفہ کا ایسا احترام اور محبت کہ جب وہ بولیں تو ہزاروں کا مجمع خاموش ہو کر ہمتن گوش ہو جائے، یہ تجربہ اور مشاہدہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ شیرونگی زائلہ صاحب، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ہوٹل مینجمنٹ سے منسلک ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت ہی حیران کن لگا کہ اتنے بہت سے لوگ مذہبی اقدار کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مذہب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے لیے جلسہ اتنی اہمیت کا حامل تھا، اور جلسہ میں بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو تھا۔ نمازیں اور دعائیں عجیب دلکش نمونے اپنے اندر رکھتی ہیں۔ جلسہ کے انتظامات نہایت منظم تھے۔ 2 لفظوں میں بات کریں تو لوگ محبت کرنے والے اور دوستانہ برتاؤ والے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس بڑے خاندان کا ہی حصہ سمجھا۔ حضور سے ملاقات بھی بہت اپ برنگنگ کی حامل اور لائف ٹائم تجربہ تھا۔ یہ بھی بہت حیران کن ہے کہ اتنے مصروف پروگرام کے بعد مہمانوں سے ملاقات کرنا اور ان کی رائے جاننا خلیفہ وقت کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک مہمان خاتون ساوا ونیسا صاحبہ اپنے خاوند کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں، جلسے کے 3 دن بہت انٹرسٹنگ تھے۔ لوگ بہت کھلے دل کے اور مہمان نواز تھے۔ جلسے کے حال میں واضح محسوس ہوتا تھا کہ ہم گویا ایک ہی خاندان ہیں۔ حضور سے ملاقات ایک لائف ٹائم تجربہ تھا۔ بہت ہائی اسپرٹ والی ملاقات تھی۔ آپ کی جماعت کو قریب سے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ پیار اور محبت کی فضا کا ایک خاص اثر تھا۔ چیک ریپبلک اور سلوواکیہ سے آنے والے وفود کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق چیک ریپبلک اور سلوواکیہ سے آنے والے وفود نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ چیک ریپبلک سے 8 اور سلوواکیہ سے 7 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا۔ ایک مہمان نے عرض کی کہ میں عیسائی ہوں، خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے، بڑا پرامن ماحول تھا، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر ساری دنیا احمدیوں کی طرح ہو جائے تو دنیا میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ موصوف نے کہا کہ وہ 71 سال کے ہیں اور ریٹائر ہیں۔ حضور انور نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ سب مل جل کر رہیں، سلو اور امن سے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ چیک ریپبلک سے آنے والے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ڈیجیٹل ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں۔ حضور انور کے دریافت فرمانے پر کہ جماعت سے کس طرح رابطہ ہوا، موصوف نے بتایا کہ پہلے میرا احمدی لوگوں سے رابطہ ہوا، بعد میں مربی سلسلہ سے رابطہ ہوا، پھر جلسہ پر آیا ہوں۔ ایک مہمان نے عرض کیا کہ میں اٹارنی جنرل ہوں، میں پہلی مرتبہ جلسہ میں شامل ہوا ہوں، میں احمدیوں کے کیسز پر بھی کام کر رہا ہوں۔ ایک مہمان نے عرض کیا کہ میرا جماعت احمدیہ سے بہت پرانا تعلق ہے،
چھوٹی عمر سے تعلق ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جماعت کی مسجد محمود کے سامنے سڑک کے پار جو چرچ ہے، وہاں میرا باپ چرچ کی انتظامیہ میں شامل تھا۔ وہاں سے ہمارا جماعت سے رابطہ قائم ہوا، تو اس طرح ہمارا ایک لمبے عرصے سے تعلق ہے۔ موصوف نے بتایا کہ وہ مختلف عرب ممالک میں بھی جاتے رہے ہیں۔ اس پر حضور انور فرمایا کہ آپ کچھ نہ کچھ عربی بھی جانتے ہوں گے۔ حضور انور نے فرمایا، ہمارے وہاں زیورخ میں اس چرچ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ہم اپنی نمازیں چرچ کے ایک ہال میں پڑھا کرتے تھے۔ احباب جماعت کی تعداد زیادہ تھی تو جماعت نے نمازوں کے لیے چرچ کا ہال حاصل کیا تھا۔ چیک ریپبلک اور سلوواکیہ سے آنے والے مہمانوں نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ چیک ریپبلک سے آنے والے ایک نوجوان مہمان نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جلسہ سالانہ پر احمدیوں کے ذریعے سے خدا دکھائی دیا ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے متعلق آگاہ کریں، مگر اس جلسہ پر لوگوں کے خاموش اچھے اخلاق کو دیکھ کر مجھے آپ کی جماعت میں خدا کا وجود نظر آیا۔ چیک ریپبلک سے اس دفعہ پہلی بار ایک ریٹائر پروفیسر ڈینیل برٹی صاحب شامل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، یہ میرا جلسہ سالانہ کا پہلا تجربہ ہے۔ بہت ساری چیزوں نے مجھے متاثر کیا۔ ایک یہ کہ نماز کے وقت میں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ احباب جماعت جس انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے سانس کے ساتھ وہ سانس لے رہے ہیں، گویا وہ ایک ہی وجود بن گئے ہیں۔ میں نے دنیا میں بہت سی قوموں، مذہبوں اور لوگوں کو دیکھا ہے، اس طرح کی یکجہتی اور اکائی آج پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ہے، جس کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ مزید کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی سے بڑی نمائشوں میں بھی جانے کا موقع ملا۔ ان میں جہاں بھی سیکیورٹی دیکھی، وہاں سیکیورٹی اہلکاروں کا رویہ تلخی پایا، مگر اس جلسہ سالانہ پر سیکیورٹی سے لے کر ہر کارکن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، نرمی دیکھی، جس کا یقیناً پورے جلسہ کے ماحول پر بہت مثبت اثر رہا۔ ایک پرامن فضا قائم تھی۔ اتنے بڑے مجمع میں بغیر کسی رکاوٹ کے چلنا یقیناً بہت حیران کن ہے۔ حضور انور سے ملاقات کے حوالے سے کہتے ہیں، میں نے پہلے تصویر میں حضور انور کی پرنور آنکھیں دیکھی، جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یقیناً یہ ایک روحانی شخص کی آنکھیں ہیں۔ آج جب کہ مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے اور بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس پر میں بہت شکر گزار ہوں، اور یہ میری زندگی کا ایک ضروری حصہ بن گیا ہے۔ میں نے انہی روحانی اور پرنور آنکھوں کو دیکھا جن میں بہت طاقت ہے۔ خلیفہ وقت یقیناً ایک بہت روحانی وجود ہے۔ چیک ریپبلک سے ایک ریٹائر پروفیسر ڈینیل برٹی صاحب نے جلسہ کے موقع پر بیعت کی تقریب کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کس طرح خلیفہ وقت سے ایک روحانی طاقت نکلی جو کہ افراد جماعت اگلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذب کر رہے تھے، مگر اس طاقت کا اثر صرف احمدیوں تک نہ رہا، بلکہ میں غیرز جماعت لوگوں کے ساتھ اوپر گیلری میں کھڑا تھا۔ اوپر تک یہ کڑی ہم تک بظاہر جسمانی طور پر نہیں پہنچی، مگر آگے کھڑے ایک شخص نے گیلری میں باڑ کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اوپر گیلری میں ایک جسمانی رابطہ قائم کر لیا۔ تو یہ روحانی طاقت اتنی پرکشش تھی کہ اس نے میرے جسم اور دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ سلوواکیہ سے آنے والی ایک مہمان خاتون ٹیچر مارتینا ہلاواتا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں بے حد شکر گزار ہوں کہ میں پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ میں شامل ہوئی ہوں۔ میں نے مہمان نوازی کا ایسا منظر دیکھا ہے جو غالباً پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہر ایک خوش اخلاقی اور ایک مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا تھا۔ اس پورے جلسہ نے میرے دل پر ایک گہرا اثر ڈالا، اور خاص طور پر بیعت اور نماز کے دوران میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔ پوری بیعت کی تقریب کے دوران روتی رہی۔ اس لمحہ کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی کہ کس طرح تمام احمدی خلیفہ کے ہاتھ پر ایک جان ہو کر بیعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح میں احمدیوں کے خلیفہ سے ملاقات کو کبھی نہیں بھولوں گی، اور ایک دن بعد بھی اس ملاقات کا میرے دل پر اثر ہے۔
آپ کے خلیفہ ایک بہت بڑی شخصیت اور پیغام والے ہیں اور پیار اور محبت کا چشمہ ہیں۔ میں ضرور ان سے ایک اور مرتبہ ملنا چاہتی ہوں اور اسلام کے بارے میں خلیفہ سے براہ راست معلوم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ سلوواکیہ سے آنے والے ایک مہمان تھامس اونریسکا جو کہ ایک بزنس مین ہیں بیان کرتے ہیں، جلسہ سالانہ سے قبل مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میری حالت یہاں تک تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ جلسہ میں شامل ہو کر مجھے اسلام کی تعلیم، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کا تعارف حاصل ہوا اور یہ بھی پتہ لگا کہ اسلام دراصل ایک امن پسند مذہب ہے اور یہاں پر خاص طور پر میڈیا اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیدا کرتا ہے۔ میرے لیے حیرانگی ہے کہ یہ پورا جلسہ کا انتظام احمدی خود کرتے ہیں اور کتنی لگن اور کتنے جوش اور جذبہ کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب میں نے احمدیوں کے خلیفہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے فوراً اپنے دل میں امن اور روح پر مثبت اثر پایا۔ خلیفہ سے ملاقات کے دوران میں کچھ سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن خلیفہ وقت کا ایک ایسا پررعب وجود ہے کہ کوشش کے باوجود میں سوال نہیں کر سکا اور میں خلیفہ کے پرنور چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرا پختہ ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی مجھے اس جلسہ میں شامل کیا۔ سلوواکیہ سے آنے والے ایک مہمان جودر مارٹن جو اٹارنی آف لا ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ میں شرکت کی ہے اور مجھے احمدیوں کے اخلاق اور مہمان نوازی دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ جلسہ سالانہ پر مجھے بہت باتیں سیکھنے کو ملی۔ مسلمان اور خاص طور پر احمدی امن پسند اور اپنی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ جماعت نے جو ایگزیبیشن تیار کی تھی وہ بہت پسند آئی اور مجھے اسلام اور اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ احمدیوں کے خلیفہ ایک بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت ہیں اور ہر احمدی سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خلیفہ وقت سے پیار کا تعلق رکھتا ہے۔ ایسا بھائی چارہ اور پیار دنیا میں کم ہی ملتا ہے۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ 2 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے تشریف لا کر نماز ظہر عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ پچھلے پہر بھی مختلف ممالک سے آنے والے وفود کی ملاقات کا پروگرام تھا۔ غانا اور کیمرون سے آنے والے وفود کی ملاقات پروگرام کے مطابق 5:40 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ مسجد کے مردانہ ہال میں تشریف لائے، جہاں غانا اور کیمرون سے آنے والے وفود نے حضور انور سے ملاقات کی سعادت پائی۔ کیمرون سے دوالا شہر کے چیف امام جلسہ میں شامل ہوئے۔ موصوف جماعت کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے والے اور ہر مخالفت کے موقع پر جماعت کی حمایت کرنے والے ہیں۔ کیمرون کے مبلغ انچارج نے موصوف کا تعارف کروایا اور مختلف مواقع پر موصوف جماعت کی جو مدد کر رہے ہیں اس بارے میں بتایا۔ کیمرون سے جماعت کے صدر بھی آئے ہوئے تھے۔ موصوف نے بتایا کہ وہ سال 2015 سے جماعت کیمرون کے نیشنل صدر ہیں، اس سے پہلے سیکٹری مال تھے۔ موصوف نے بتایا کہ پیشہ کے لحاظ سے سول انجینئر ہوں اور اب ریٹائر ہوں۔ موصوف نے عرض کیا کہ جلسہ UK پر آنے کے لیے کوشش کی تھی لیکن ویزا نہ مل سکا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اگلے سال ویزا کی کوشش کریں۔ صدر صاحب نے عرض کیا کہ جب جلسہ گاہ میں حضور میرے پاس سے گزرے تو میں نے کانپنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلی دفعہ حضور کو قریب سے دیکھا تھا۔ صدر صاحب نے بتایا کہ وہ ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور اس وقت قریباً 1000 یتامہ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 94 بور ہول بھی کیے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کیا وہاں پانی مل جاتا ہے؟ کتنی گہرائی پر مل جاتا ہے؟ اس پر صدر صاحب نے بتایا کہ 60 میٹر تک پانی آ جاتا ہے۔ غانا کے وفد کے ممبران نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ حضور انور نے غانا کے مبلغ سلسلہ
احمد طاہر مرزا صاحب کو ہدایت فرمائی کہ آپ جو جماعت غانہ کی تاریخ مرتب کر رہے ہیں اس میں پروف ریڈنگ کی ضرورت ہے اور ایڈیٹنگ ہونے والی ہے، بعض الفاظ فکرے درست ہونے والے ہیں۔ آخر پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا اللہ حافظ ہو سب کا۔ کیمرون کے وفد نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت بھی پائی۔ کیمرون سے آنے والے امام محمد مالک فاروق صاحب دوالا شہر کے چیف امام ہیں اور کیمرون کی 2 ریجنز کی علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں پہلی دفعہ جماعت کے اتنے بڑے پروگرام میں شامل ہوا ہوں۔ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جلسہ سالانہ میں مختلف رنگوں کے لوگ سب خوشی سے ملے اور آپس میں سب ایک فیملی کے افراد کی طرح پیار و محبت سے ملتے نظر آئے، اور 3 دنوں میں مجھے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نظر نہیں آیا۔ انتظامات بہت اچھے تھے، کھانے اور ٹرانسپورٹ کے کارکنان بہت محنت اور خوشی سے کام کرتے نظر آئے۔ نمائشوں میں جا کر بہت علم میں اضافہ ہوا اور میں جماعت کی خدمات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ امام جماعت کے خطبات علم کا خزانہ تھے، پرحکمت اور اسلامی تعلیمات کی بہترین عکاسی کرتے تھے۔ عورتوں سے خطاب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اگر ہم سب ان ذرّی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو یہ زندگی جنت بن جائے۔ جلسہ کے دوران حضرت امام جماعت کا غیر از جماعت مہمانوں سے خطاب بہترین اسلامی تعلیمات سے پر تھا۔ امام جماعت نے ایسی تعلیم پیش فرمائی کہ ہر مسلمان کو اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم سب کو عملی طور پر اس تعلیم کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو بہترین اسلامی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ امام جماعت نور اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، دنیا کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جلسہ کے تمام خطابات سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔